جن کی خصوصیت تمام انبیاء سے ہٹ کر کے یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی ہیں، اور نبی برحق ہونے پر اللہ کے کلام قرآن کریم میں جو دلائل پیش کیے گئے ہیں، کان کو کھول کر کے سمجھیے، اپنے ذہن میں بٹھلائیے، علماء بھی سنیں، اور وہ قوم کو آپ کو اپنی بھاشا میں بتلائیں۔ اللہ کے آخری نبی کے سچے ہونے پر سب سے پہلی دلیل قرآن بیان کرتا ہے۔ نبی کے صادق ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو اہل کتابیں، وہ اے نبی آپ کو اس طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے چھیلوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور صحف ابراہیم میں سب جگہ اللہ کے آخری نبی کے اوصاف و کمالات اور آپ کے برحق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پڑھتے ہیں، آپ کی صداقت کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا دوسری دلیل، اللہ کا آخری نبی ہے اور یہ نبی سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے دیکھو اس کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کیا بول رہی ہیں۔ تعلیم یہ کہہ رہی ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ میرے نبی دنیا میں آئے اور ان کی تعلیمات یہ ہیں، اے لوگوں ہر اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اور وہ نبی جو دنیا میں آئے ہیں انہوں نے اچھائیوں کا حکم کرائے، برائیوں سے روکائے، حلال اور اچھی چیزوں کو حلال کیا ہے، خراب اور گندی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یہ بنیاد ہے رسول اللہ کے سچے ہونے کی۔ پھر تیسری چیز فرمایا نبی سچے ہیں۔ ان کے سچے ہونے کی دلیل وہ معجزات ہیں جو اللہ نے موسیٰ کو ملا، وہ لاٹھی ملی، عصائے موسیٰ جس کو کہا جاتا ہے، ایسا معجزہ دیا گیا کہ دنیا کے سارے انسانوں کے سارے کمالات اور ساری طاقتیں اس کے سامنے سرنگو ہو گئی، زمین میں دفن ہو گئی۔ اللہ کے آخری نبی آئے، آپ کو معجزے دیے، کوئی نہیں کر سکتا اس طرح سے۔ رسول اللہ کو معجزہ دیے، آپ نے کنکریاں ہاتھ میں لی، وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی۔ اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا، بادل چل رہا ہے، آپ جہاں جا رہے ہیں بادل سایہ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا، جانور بے زبان ہیں، وہ آپ کے پاس آ کر کے اپنے ظلم کی شکایت کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اور ان کی شکایت کو دور کرتے ہیں۔ کتنے معجزے ہیں، اللہ نے اپنے آخری نبی کو معجزے دیے۔ پھر سب سے آخری دلیل، اس دلیل کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی نبی کے برحق ہونے کی دلیل ان کے شاگردوں کو دیکھو۔
ان کے صحبت یافتہ لوگوں کو دیکھو، ان پر جانثار کرنے والے لوگوں کو دیکھو۔ وہ کون ہیں؟ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ان کو دیکھو جن کو قرآن کہہ رہا ہے اے دنیا کے لوگوں آمنو کما آمن الناس، ان کا ایمان جیسا ہوگا تمہارا ایمان تو تمہارا ایمان مقبول ہوگا۔ جن کے دلوں میں انتر میں بیماری تھی، جن کے ذہن فاسد تھے، جن کے عقیدے بدلے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں۔ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے نبی سے نہیں کہلوایا، اس نے عرش پر بیٹھ کر کے جبرائیل امین کو بھیجا۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ کہہ رہا ہے اے بے وقوف کس کو کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھو دنیا والوں سمجھ لو جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہا ہے وہ خود بے وقوف ہے، وہ خود پاگل اور دیوانے ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ کی وہ جماعت ہے جس جماعت کو ہمارے لیے ایمان کا نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی مومن ہونے کا دعویٰ کرے اور صحابہ جیسا ایمان نہیں رکھتا ہے تو اللہ کے دربار میں اس کا ایمان کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا، چاہے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے کہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، دیکھو مشکات کے اندر ان کے اقوال، ان کا کہنا کیا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو متوجہ کیا۔ فرمایا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات وافضل هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ جانتے ہو کون لوگ تھے یہ اللہ کے آخری نبی کی اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے۔ ان کے دل صاف تھے، ان کے دل میں حسد اور کینہ نہیں تھا، بغض و عداوت سے ان کے انتر خالی تھے۔